السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ایک بار پھر آپ تمامی حضرات کا استقبال ہے نور اخلاق یوٹیوب چینل پر۔ آج کا یہ ویڈیو ہے حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق، فتح اجمیر کی کرامت کے متعلق۔ تو چلیے دیر نہ کرتے ہوئے ویڈیو کی طرف بڑھتے ہیں۔ محترم ناظرین، رائے پرتھورا بڑی خصلت کا آدمی تھا۔ اس نے فوری طور پر اس بارے میں حکمت عملی اختیار کرتے ہوئے کھانڈے راؤ کے نام ایک خط لکھوایا، جس میں تحریر تھا کہ شہاب الدین گوری کا مقابلہ کرنے کے لیے ارد گرد کے تمام راجاؤں کو اپنے ساتھ ملاؤ اور ان سے کہو وہ سب مل کر مقابلہ کی تیاری کرے اور خود بھی جنگ کی فوری تیاری کرو۔ اس خط کو روانہ کرنے کے بعد رائے پرتھورا نے اپنی جنگی تیاریاں شروع کر دی۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی کرامت ملاحظہ فرمائے کہ جس دن آپ کی زبان حق سے یہ الفاظ نکلے کہ ہم نے رائے پرتھورا کو زندہ ہی مسلمانوں کے حوالے کیا، اسی رات کو خواب میں سلطان شہاب الدین گوری نے دیکھا کہ وہ ہندوستان میں ایک بزرگ کے سامنے مؤدب کھڑا ہے اور بزرگ اس سے فرما رہے ہیں کہ شہاب الدین، اللہ تعالیٰ نے تجھے ہندوستان کی حکومت عطا فرمائی ہے، فوراً ہندوستان کا رخ کرو اور اس بدبخت راجو کو زندہ گرفتار کر کے قرار واقعی سزا دو۔ سلطان شہاب الدین گوری جب خواب سے بیدار ہوا تو بہت حیران ہوا اور سوچنے لگا کہ یہ معاملہ کیا ہے۔ ابھی کچھ دن پہلے ہی تو وہ ہندوستان سے شکست کھا کر خراساں واپس آیا تھا۔ اس نے اپنے چند دانشمند اور صاحب علم ساتھیوں سے اس بارے میں مشورہ کیا۔ ان نیک افراد نے سلطان کا خواب سن کر خوشی کا اظہار کیا اور سلطان شہاب الدین گوری کو ہندوستان کی حکومت کی پیشگی مبارکباد دیتے ہوئے اسے فتح و نصرت کی نوید سنائی۔ سلطان بھی چونکہ ہندوستان سے شکست کھانے کے بعد بڑے پیچ و تاب کھا رہا تھا، وہ اس شکست کو بھولا نہیں تھا، بلکہ وہ ہندوستان پر ایک بھرپور حملہ کرنے کی تیاریوں میں مصروف تھا۔ اس نے قسم کھائی تھی کہ جب تک وہ اس شکست کا بدلہ نہیں لے لیتا، نہ تو وہ نئے کپڑے پہنے گا اور نہ حرم سرا میں بستر پر سوئے گا۔ اس خواب کی صورت میں اسے فتح و نصرت کی نوید مل گئی تھی۔ اب اس نے زیادہ جوش و خروش سے جنگ کی تیاریاں شروع کر دی۔ ایک ہی ہفتے کے بعد اس نے اپنی فوج کو روانگی کا حکم دے دیا۔ سلطان اسلامی لشکر کے ہمراہ پشاور پہنچا اور وہاں کے پٹھان سرداروں سے ملاقاتیں کی اور ان کو اعتماد میں لے کر اپنے ساتھ ملایا۔ ان کو مناسب عہدے پر تعینات کرنے کا وعدہ کیا۔ پھر ملتان کا رخ کیا اور وہاں پر چند روز قیام کرنے کے بعد وہاں ہندوؤں کے ساتھ مسلمانوں کو جو شکست اٹھانی پڑی تھی، اب وقت آ گیا ہے کہ اس کا بدلہ لے کر حساب چکا دیا جائے۔ تمام سرداروں نے ساتھ دینے کا وعدہ کیا۔ اس کے بعد سلطان شہاب الدین گوری لاہور کی طرف تیزی سے روانہ ہو گیا۔ لاہور پہنچنے کے بعد سلطان شہاب الدین گوری نے اپنا ایک سفیر رائے پرتھورا کے پاس بھیجا۔ سفیر نے اجمیر پہنچ کر سلطان کا ایک خط پرتھوی راج کو دیا، جس میں تحریر تھا: رائے پرتھورا کو، جو راجگان ہند کا مہاراجا ہے، لکھا جاتا ہے کہ وہ اسلام قبول کر لے اور ملک کو انسانوں کی قتل گاہ نہ بنائے
ورنہ یہ ملک اللہ تعالیٰ کا ہے اور اسی کا حکم اور تلوار کا فیصلہ کرے گی۔ خط پڑھ کر رائے پتھورا بہت آگ بگولا ہوا۔ اسے اپنی طاقت پر بڑا گھمنڈ تھا۔ اس نے سلطان کا خط کا جواب بہت سخت الفاظ میں دیا۔ اس کے ساتھ ہی اس نے ہندوستان کے تمام راجاؤں کے نام ایک تحریری فرمان فوری طور پر جاری کر دیا کہ سلطان شہاب الدین غوری آ پہنچا ہے، اس کا مقابلہ کرنے کے لیے تیاری کر لو۔ چنانچہ چند دنوں میں ہی رائے پتھورا کے پاس 3 لاکھ راجپوتوں کا لشکر جمع ہو گیا۔ پرتھوی راج نے مزید انتظار کرنا مناسب نہ سمجھا اور اپنی فوج کو لے کر سرسوتی ندی کے کنارے پر آ پہنچا۔ دوسری طرف سلطان شہاب الدین غوری بھی اپنے لشکر کے ساتھ ندی کے دوسرے کنارے پر آ موجود ہوا۔ دونوں فوجوں نے پڑاؤ ڈال دیا۔ سلطان شہاب الدین غوری کے لشکر کی تعداد 1,70,000 تھی، جبکہ رائے پتھورا کے 3 لاکھ لشکر کے علاوہ بھی بہت بڑی تعداد میں فوجی جٹھے اس کے جھنڈے تلے آ رہے تھے۔ اس سے اس کا گھمنڈ مزید بڑھ گیا تھا۔ مغروریت اور تکبر کے عالم میں اس نے سلطان شہاب الدین غوری کے نام ایک خط بھیجا، جس میں تحریر تھا کہ مسلمانوں کے سیناپتی کو اپنے جاسوسوں کے ذریعے اس بات کی اطلاع مل گئی ہوگی کہ اپنے دھرم کی رکشا کے لیے ہمارے پاس آسمان کے ستاروں سے بھی زیادہ فوج موجود ہے۔ اس کے علاوہ ہندوستان کے کونے کونے سے دھرم رکشک چلے آ رہے ہیں، ان میں ایک سے ایک بڑھ کر بہادر راجپوت ہیں۔ تم ان ترک بچوں اور افغان جوانوں کی جوانی پر ترس کھاؤ، ان پر کرپا کرو اور یہاں سے واپسی کی راہ لو، ورنہ یاد رکھو ہمارے پاس بے انتہا جنگی ساز و سامان موجود ہے، تمہارا ایک بھی سپاہی زندہ بچ کر واپس نہیں جائے گا۔ رائے پتھورا کا خط پڑھ کر سلطان شہاب الدین غوری نے کوئی جواب نہ دیا۔ اسے اللہ تعالیٰ کی مدد اور اپنی فتح و نصرت کا کامل یقین تھا۔ یہ صبح کا وقت تھا، دونوں طرف کی فوجوں نے جنگ کے لیے صف بندی کر لی۔ ہندو راجپوتوں نے جنگ کا آغاز کرتے ہوئے اسلامی لشکر پر تیر برسانے شروع کر دیے۔ اس پر جنگ باقاعدہ طور پر شروع ہو گئی۔ دوپہر تک دونوں فوجیں آپس میں لڑتی رہی۔ پرتھوی راج کو یہ امید نہ تھی کہ لڑائی اس قدر طول پکڑ لے گی۔ وہ تو یہ سمجھتا تھا کہ ایک ہی حملے میں اس کی فوج مسلمانوں کو تہس نہس کر کے رکھ دے گی، مگر یہ اس کی بھول تھی۔ اس کی اپنی فوج لڑتے لڑتے تھک گئی۔ اسے نظر آ رہا تھا کہ اس کی فوج کے سپاہی میدان جنگ سے راہ فرار اختیار کر لیں گے۔ اس نے معاملے کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے تمام سرداروں کو ایک جگہ اکٹھا کیا اور انہوں نے تلسی کے پتے چبا کر اس بات کی قسم کھائی کہ چاہے مر جائیں گے مگر میدان جنگ سے نہیں جائیں گے۔ اس کے ساتھ ہی لڑائی کا میدان مزید گرم ہو گیا۔ مسلمان بڑی بے جگری سے لڑتے رہے۔ سلطان شہاب الدین غوری اپنے گھوڑے پر بیٹھ میدان جنگ میں اپنے سپاہیوں کو لڑتا ہوا دیکھ رہا تھا کہ ایک اسی عالم میں اس پر غنودگی طاری ہوئی۔ اس نے دیکھا کہ ایک بہت بڑی مسجد ہے جس میں جمعہ کی نماز ہو رہی ہے۔ سلطان بھی نماز پڑھنے میں مشغول تھا۔ نماز پڑھنے کے بعد کسی نے اس کا کاندھا ہلاتے ہوئے کہا، معاذ الدین اٹھو، یہ وقت سونے کا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے فتح و نصرت تمہارے مقدر میں لکھ دیا ہے، فکر نہ کرو، اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ہے۔ اس کے ساتھ ہی سلطان شہاب الدین غوری کی آنکھ کھل گئی۔ اس نے میدان جنگ کی طرف دیکھا تو جو اسے نظر آیا کہ جو بزرگ اسے فتح و نصرت کی نعت سنا رہا ہے وہ بذات خود میدان جنگ میں موجود ہے۔ حق و باطل کا یہ معرکہ محرم کے دنوں میں ہو رہا تھا۔ اس دن گرمی بھی بڑی شدت سے پڑ رہی تھی، میدان جنگ بھی خوب گرم تھا۔ شہاب الدین غوری نے حکمت عملی سے کام لیتے ہوئے
12,000 सवारों को 6 सफों में तरतीब देकर राय पथुरा के लश्कर पर भरपूर हमला कर दिया। घमासान की जंग हुई। खांडे राव मैदान जंग में जहन्नम वासिल हो गया। दुश्मन की फौज के पांव उखड़ गए। उसके बदमस्त हाथी अपने ही फौज को रौंदते हुए पीछे की तरफ भागे। शहाबुद्दीन गौरी ने उन भगौड़ों का पीछा करते हुए उनको करार वाकई सबक सिखाया। बहुत से हिंदू राजा और सरदार मारे गए। पृथ्वीराज भी दरियाए सरस्वती के किनारे गिरफ्तार कर लिया गया और मुसलमानों के हाथों मारा गया। सुल्तान शहाबुद्दीन गौरी ये मार्का सर करने के बाद आगे बढ़ा और अजमेर की तरफ रवाना हो गया। रास्ते में जब दिवाली पहुंची तो वहां पर मैदान जंग में मारे जाने वाले राजाओं के बेटे इस्तकबाल करने के लिए खड़े थे। उन्होंने सुल्तान शहाबुद्दीन गौरी का एक फातेह की हैसियत से इस्तकबाल किया और सुल्तान की खिदमत में बहुत से तहफ़ पेश करते हुए सर तस्लीम अताअत खम किया। अजमेर शरीफ की हुकूमत सुल्तान ने पृथ्वीराज के बेटे को दे दी। सुल्तान शहाबुद्दीन गौरी जब अजमेर शरीफ में दाखिल हुआ तो नमाज का वक्त था। सुल्तान अपने साथियों के हमरा आस्ताने आलिया पर हाजिर हुआ। उस वक्त नमाज हो रही थी और हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह नमाज की इमामत फरमा रहे थे। सुल्तान ने भी उनके पीछे नियत बांध ली। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह दुआ करने के लिए मुक्तदियों की तरफ चेहरे मुबारक किया तो सुल्तान की नज़र आपके चेहरे मुबारक पर पड़ी। देखकर हैरान हो गया कि ये तो वही बुजुर्ग हैं जो ख्वाब में फतेह की बशारत दे रहे थे और यही बुजुर्ग मैदान जंग में मुसलमानों की फौज के हमरा कुफ्फार के मुकाबले पर थे। सुल्तान शहाबुद्दीन गौरी दुआ करने के बाद फौरन आपकी कदम बोसी की गर्ज से आगे बढ़ा तो हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह ने उठकर सुल्तान को अपने सीने से लगा लिया। शहाबुद्दीन गौरी काफ़ी देर तक हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के सीने मुबारक से अपने गाल को लगाए खड़ा रहा। उसकी आंखों से मुसलसल आंसू बह रहे थे। वो ज़ारो कतार रो रहा था। जज्बात की शिद्दत से उसका दिल मगलूब हो रहा था। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह ने सुल्तान का कंधा सहलाया और उसको दुआएं देते हुए बैठ जाने के लिए कहा। सुल्तान शहाबुद्दीन गौरी के लिए अपने जज्बात पर काबू रखना मुश्किल हो रहा था। उसकी दाढ़ी आंसुओं से तर हो चुकी थी। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह ने सुल्तान की धारस बंधाई। सुल्तान की हालत कुछ संभली तो बड़े अदब से अकीदत व मोहब्बत का मुजाहरा करते हुए गोया हुआ। अर्ज किया, हुजूर, मैं चाहता हूँ कि मुझे भी गुलामी का शरफ अता फरमाया जाए। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह ने सुल्तान शहाबुद्दीन गौरी को अपना मुरीद बना लिया। इस तरह शहाबुद्दीन गौरी भी आपके अरादतमंदों की सफ में शामिल हो गया। सुभान अल्लाह। तो मुहतरम नाज़रीन, ये थी हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की करामत। अगर वीडियो समझ में आई हो, पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर कर दें। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगले किसी वीडियो में। तब तक आप हज़रात अपना ख्याल रखें और मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।